دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی پاکستانیوں نے اپنے ٹیلنٹ محنت سے مختلف شعبوں کی طرح بزنس میں بھی اپنا اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا محمد اسد شمیم آج اپنی محنت سے فرنیچر کے کاروبار میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ عجمان، شارجہ، دبئی کے پرنس کے بزنس ایڈوائزر بھی ہیں۔ انہیں اس سال 2024 میں برطانیہ کے مسلم بزنس ایئر کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ وہ ٹاپ 3 کاروباری شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے محمد اسد شمیم پاکستان اور برطانیہ میں فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے آج اپنے دفتر میں برطانیہ کے سینئر صحافی عارف چودھری سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں 4.5 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ برطانیہ آیا اور آج میں جس مقام پر ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں سینئر صحافی عارف چودھری سے۔ دنیا بھر میں پاکستانی نسرات جو ہے وہ ڈفرینٹ شعبوں میں کام کر کے پاکستان کے لیے اپنی فیملی کے ایک نام بنایا ہوا ہے۔ ایسے ہی میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے محمد اسد شمیم، یہ سینئر ایڈوائزر بھی ہے رائل فیملی کے UAE کی جو ہے، اور یہ جہاں پہ بھی ایک فرنیچر ان فیشن UK میں بھی ایک کمپنی چلا رہے ہیں، اور انہیں حال ہی میں برٹش مسلم ایوارڈ بزنس آف دا لیڈر ایوارڈ جو ہے وہ بھی انہیں ملا ہے آف دا ایئر، اینڈ آلسو جو ٹاپ 10 بزنس مین یہاں کے UK میں ابھی لسٹ آئی لاسٹ ویک، ان میں بھی یہ شامل ہیں، اور یہ خاص طور پہ فلاحی کاموں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے، اور یہ برطانیہ میں اور UAE میں بھی ان کے معاشرے میں انہوں نے ایک مقام بنایا ہے جس سے پاکستان کی بھی عزت بڑھتی ہے۔ اب اسد شمیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا، اور ان کے جو والدین وہ کہاں سے تھے، تو انہوں نے پھر کون سی سٹیج میں سے پھر یہاں تک آئے ہیں۔ جی شمیم صاحب۔ جی سر، السلام علیکم۔ میں 1976 میں اپنی والدہ کے ساتھ UK میں آیا۔ اس وقت میں کوئی 4.5 سال کا تھا، اور یہاں میری ایجوکیشن یہاں پر ہوئی ہے ساری۔ میں نے اپنی ڈگری فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ میں کی یونیورسٹی آف سیلفرڈ سے، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس ایجاد کیا۔ تو یہ سفر کافی مشکل بھی کافی رہا ہے۔ ہمارا جو ارلی وقت جو تھا، بڑی دشواریاں آئیں، بڑی مشکلاتیں آئیں، پھر اس کے بعد اچھا وقت بھی آیا۔ اینڈ اب میں نے جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ایڈوائزر بھی ہوں، سینئر ایڈوائزر ہوں رائل فیملی میں UAE میں، اور ساتھ ساتھ UK میں ہمارا آن لائن فرنیچر ان فیشن کا بزنس بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں کنسلٹنسی بھی کرتا ہوں، اور کنسلٹنٹ ہوں ان ویریس فرمز کے ساتھ، اور ان کے ایز اے بورڈ ایڈوائزر بھی ہوں۔ تو اس کے آگے پھر جی، آپ خاص طور پہ کیونکہ بیسیکلی تو آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، تو پاکستان کے لیے بھی آپ کوئی نہ کوئی کام فیوچر میں کوئی پروجیکٹ یا کوئی کام جس سے پاکستان گورنمنٹ کا یا ان کا بھی ہے تو اس کے لیے بھی کر رہے ہیں؟ جی، اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2001 میں اس وقت شوکت عزیز صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، اینڈ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا۔ ہم جہاز میں اکٹھے سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ کوشش کریں کہ انویسٹمنٹ لائیں پاکستان میں۔ تو انفارچونیٹلی پھر 9/11 کا کرائسس آ گیا، اور وہ ہمارا کانفرنس جو تھا وہ رک گیا وہیں پہ، پر آگے نہیں جا سکا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اور نہیں ہوا۔ لیکن کافی میری جو انوالومنٹ جو ہے حکومت کے ساتھ رہتی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ میری کہ ہمارا جو ینگ یوتھ جو ہے، ہمارے جو نئے لوگ جو ہیں، ان کو اسسٹ کیا جائے، ان کو وہ سہولیات جو ہیں فراہم کی جائیں تاکہ ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بن سکے، اور وہ آگے آ کے اپنا نام روشن کر سکیں ایز اے پاکستانی۔ ابھی بھی آپ کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشل نے رابطہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ینگ جنریشن کے کر؟ جی بالکل، پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو انہوں نے
ایجاد کیا ہے اس کے لیے میں اس پر میری کافی گہری نظر بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ میں ان کو اس میں اسسٹ کروں، اور کچھ رابطہ بھی ہوا ہے میرے ان کے جو سینئر افسران ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو پوری دنیا میں اس کو نشر کریں تاکہ جو پاکستان کے جو کریڈیبل لوگ جو ہیں، جو انٹلیکچول جو ہمارے ینگ طبقات ہیں، ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پوری دنیا میں نشر کیا جائے اور ان کے لیے انویسٹمنٹ ہم لائیں تاکہ ان کو اسسٹنس ملے اور وہ آگے جا سکے اپنی زندگی میں۔ جی، آپ کے اپنا فیملی کے متعلق نہیں بتایا، آپ کے کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی بیٹی میری جو ہے وہ کارپوریٹ لائر ہے دبئی میں، اور دوسری بیٹی وہ نیوٹریشنسٹ ہے، اور جو میرا سب سے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہے ڈیلائٹ کے ساتھ یہاں یو کے میں، مانچسٹر میں۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی خصوصی پیغام دینا چاہتے ہو ہماری جو نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے یو کے میں بھی، خاص طور اوورسیز جو ہے، ان کو آگے جانے کے لیے کوئی پیغام، میسج کو دیں؟ میسج میرا یہی ہے کہ آپ اپنے دل لگا کے محنت کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ کام کریں، اور اگر آپ ایک بار فیل ہوتے ہیں کسی چیز میں، پھر اپنا یہ نہ سمجھیں کہ دیٹ از دی اینڈ آف اٹ۔ آپ کی کوشش جاری رہنی چاہیے، بار بار آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ضرور ہوں گے، کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، پہلے دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب انسان کنسسٹنسی شو کرے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ضرور ہوگا۔ اور یہ ہے سب سے بڑی امپورٹنٹ، یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان کا جو ہے مستقبل بناتی ہیں۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے محمد اسد شمیم صاحب جو کہ سیلف میڈ ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ بزنس میں اور پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ محنت کریں اور آپ کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا، اور خصوصی طور پہ انہوں نے پیغام کا میننگ یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کی جو ہے نا لک آفٹر کریں۔ یہ ابھی تک بھی اپنے ماں باپ ان کے پاس رہ رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔